گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے آج اس اہم موضوع پر اس سنجیدہ انداز میں گفتگو فرمائی، اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور نہ صرف اپنے خیالات کا اظہار کیا بلکہ انہوں نے ٹھوس اور مفید تجاویز بھی پیش کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ کلیکٹو سوچ میں بڑی وزڈم ہوتی ہے، اور جب مل جل کر ہم ایک راستہ تلاش کرتے ہیں تو یقیناً وہ مسئلے کے حل میں آسانی پیدا کرے گا۔ جناب والا، میں کل ہی لوٹا ہوں اور آپ کے علم میں ہے کہ میں ایک ہنگامی اجلاس جو کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا منعقد کیا گیا، اس میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے گیا ہوا تھا۔ وہاں اپنا نقطہ نظر، پاکستان کا نقطہ نظر میں نے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس کو دہرانا مقصود نہیں ہے، لیکن یہ کہتا چلوں کہ الحمدللہ ہمیں اس حد تک کامیابی ہوئی کہ ہم ایک مشترکہ طور پر ہم نے ایک حکمت عملی اپنائی، اور جس میں میں بجا طور پر ریکارڈ پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا OIC کا، میں بجا طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا عرب گروپ کا اور نان الائن موومنٹ کے ممبران کا، جنہوں نے ایک مشترکہ درخواست کے ذریعے جنرل اسمبلی کے صدر کی توجہ مبذول کرائی، کیونکہ اس وقت آپ کے علم میں ہے کہ تقریباً 10 روز گزر چکے تھے اور مسلسل بمباری جاری تھی، اور انسانی جانوں کا، معصوم جانوں کا وہاں ضیاع ہو رہا تھا۔ نہتے شہری، بچے، خواتین جو ہے وہ لقمہ اجل جو ہے اسرائیلی فورسز کی وہ جو ہے وہ اس کی نظر ہو رہے تھے۔ سلامتی کونسل کے 4 اجلاس ہوئے۔ بنیادی طور پر یہ ایوان جانتا ہے کہ بنیادی ذمہ داری امن و استحکام کی، پیس اینڈ سیکورٹی کی اگر کسی فورم پہ بنتی ہے تو وہ سلامتی کونسل ہے۔ سلامتی کونسل بدقسمتی سے کسی نتیجے پہ نہ پہنچ سکی۔ جناب چیئرمین، ایک نشست ہوئی، دوسری نشست ہوئی، تیسری نشست ہوئی اور چوتھی نشست ہوئی، اور 4 نشستوں کے باوجود آخری نشست میں، اور میں یہاں بھی ریکارڈ پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا چین کے وزیر خارجہ کا، اسٹیٹ کاؤنسلر فارن منسٹر وانگ یی کا، جو خود وہاں فزیکلی موجود تھے اور تشریف لے کر گئے، اور انہوں نے اس اجلاس کی صدارت کی تاکہ اس ساری ڈسکشن کو سٹیئر کر سکے اور اس کو اوورسی کر سکے۔ یعنی کہ اس مسئلے کو چین نے اتنی اہمیت دی کہ وہ خود انہوں نے اپنے وزیر خارجہ کو وہاں بھیجا اور وہ گئے۔ اب جناب والا، میری سلامتی کونسل کے صدر سے وہاں ملاقات بھی ہوئی، اور انہوں نے مجھے بتایا، اور میں ایوان کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ جو آخری ڈسکشن ایوالو کرتے کرتے نوبت یہاں تک پہنچی کہ 15 ممبران کا جو ہاؤس ہے وہ 14-1 میں تقسیم ہو گیا۔ 14 کی سوچ ایک طرف اور 1 کی سوچ ایک طرف، اور وہ ایک سوچ جو ہے اس نے اپنی ویٹو پار کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اس کنسنسس کو، اس کنسنسس بلڈنگ میں رکاوٹ اور رکھنا ڈالا، اور نتیجہ تن یہ ہے ہمارے پاس پھر کوئی چارہ نہ رہ گیا کہ ہم کیا کریں۔ میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ جب یہ نوعیت اور نوبت سامنے آئی تو مجھے رات ہی کو ترکی کے وزیر خارجہ نے فون کیا اور اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ ہم نے فیصلہ کیا، اور اس میں سعودی عرب کی مشاورت بھی اور دیگر وزراء خارجہ کی مشاورت بھی شامل تھی کہ فی الفور ہمیں جنرل اسمبلی کے اندر رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں ویٹو استعمال نہیں ہو سکتا۔ کم از کم اس فورم کو، اور اہم فورم کو، the world's largest parliament، اس کو ہم اس مسئلے کی طرف اس کی توجہ مبذول کرائیں۔ ہم نے فیصلہ کیا، میں نے وزیر اعظم سے بات کی، انہوں نے مجھے اجازت دی،
اور اس اجازت کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ جتنے ہمارے مندوب ہیں نیو یارک میں انہیں ہم درخواست کریں کہ وہ جائیں اور صدر سے رجوع کرے اور ان رائٹنگ درخواست دیں. چنانچہ وہ گئے, انہوں نے درخواست دی اور صاحب صدر نے جانتے ہوئے کہ وہاں کووڈ سچویشن ابھی برقرار ہے, گو کافی حد تک بہتری آ چکی ہے, and almost 80% of New York is inoculated. Nonetheless, ابھی بھی وہ ایس او پیز حاوی تھے اور ایک وہاں بحث یہ بھی چلی کہ ان حالات میں جبکہ پوری یونائٹڈ نیشن کا باقاعدہ فزیکل اجلاس نہیں ہو سکا تو کیا ہم اس مسئلے کے لیے فزیکل اجلاس کی اجازت دیں یا ورچوئل ہو یا کیا کیا جائے. بہرحال بحث کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ آپ اجازت دیں اور ہمیں جو وہاں جانا چاہتے ہیں, جو رسک لینا چاہتے ہیں, آپ اجازت دیجئے, جو آئے گا وہ آئے, جو نہیں آنا چاہتا یہ ان کی ثوابدید ہے. چنانچہ صدر والکن بوسکر انہوں نے فیصلہ کیا اور میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا فیصلہ کیا, ایک قداور شخصیت نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا اور انہوں نے اس اجلاس کی ہنگامی اجلاس کی اجازت دی اور 20 تاریخ کو اجلاس طے ہو گیا. اس اجلاس میں میں وہاں حاضر ہوا. جناب والا وہاں جانے سے پہلے یہ امر ضروری تھا کہ پاکستان کی اگر نمائندگی کرنی ہے تو پاکستان کی آراء کیا ہے اور پاکستان کی آراء کو اگر ہم نے اس کا ہم نے خلاصہ میں نے پیش کرنا ہے تو وہ کیا ہوگا. تو ضرورت اس امر کی تھی کہ پاکستان کا جو ایوان ہے, پاکستان کی جو منتخب نیشنل اسمبلی ہے, جو 22 کروڑ پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرتی ہے, جیسے کہ یہ عوام جو ہے وہ فیڈریشن کی نمائندگی کر رہا ہے, وہ پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرتی ہے, اس ایوان کو اعتماد میں لیا جائے اور اس کی اجازت سے ہم وہاں جائیں. میں شکر گزار ہوں اور میں ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں ایز دی ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر آف پاکستان تحریک انصاف کہ تمام سیاسی جماعتوں نے فہم و فراست, فراخ دلی کا ثبوت دیا اور انہوں نے جس ماحول میں گفتگو کی اور متفقہ قرارداد پر اتفاق کیا وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. جناب والا اس سے میں سمجھتا ہوں کہ میرے ہاتھ مضبوط ہوئے اور ان مضبوط ہاتھوں کے ساتھ میں وہاں گیا. میں یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ میرا یہ فرض تھا اور وہ امانت تھی ایوان کی جو میں نے وہاں پیش کی اور مجھے کہتے ہوئے مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ وہ متفقہ قرارداد جو پاکستان کی قومی اسمبلی کی تھی وہ میں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو پیش کی, وہ میں نے صدر جنرل اسمبلی کو پیش کی اور وہاں جتنے وزراء خارجہ فزیکلی موجود تھے وہ میں نے ان کو اس کی کاپیز ان کی خدمت پہ پیش کی اور بتایا کہ یہ ہے سوچ, یہ ہے تڑپ, یہ ہے اضطراب پاکستان کا اور پاکستان کی منتخب اسمبلی کا اور پاکستان کی عوام کا. تو اس سے یقیناً ایک جو ہے اس بات کو وزن ملا. جناب والا میں بہت اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس کو سمیٹنا بہت مشکل ہے. میں کوشش کروں گا کہ مختصر بات کروں اور لیکن معافی و ضمیر بیان کر دوں. جناب والا یہاں دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ مسئلہ تو پرانا ہے, یہ اٹ از دی اولڈسٹ آئٹم آن دی ایجنڈا آف دا سیکورٹی کاؤنسل. یہ کل کا تو ہے نہیں, عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے اور نشیب و فراز آئے, تیزی آئی, نرمی آئی, پیش رفت ہوئی, گفتگو ہوئی, تعطل آیا, تو ہم تاریخ کا حصہ ہے, اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال یہ جو موجودہ کرائسس ہے اس نے جنم لیا جناب چیئرمین 27 رمضان مبارک کو. کس رات کو؟ جو راتوں میں سے افضل رات ہے. اور حملہ کس پہ ہوا؟ نمازیوں پر. اسلحہ لیس نہیں تھے, ہاتھ میں تسبیح ہوگی, بندوق نہیں تھی. اور وہ کس لیے جا رہے تھے؟ نوافل کی ادائیگی کے لیے. اور وہاں جو تشدد ہوا, جو سٹن گرنیڈ استعمال ہوئے, جو واٹر کینن کا استعمال ہوا, جو ربر بلٹس فائر کی گئی اور جو شہادتیں ہوئیں ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور مسئلے کو ٹریگر کیا
وہ جو فورسبل ایوکشن کی کوشش ہے، خاص طور پہ الجرح کا جو نیبرہڈ ہے اس کو جو خالی کرانے کے بزور بازو جو کرنے کی کوشش کی، دیٹ اگنائٹڈ دا کرنٹ کرائسس، اور پھر جو جیسے جیسے انفولڈ ہوتا گیا وہ آپ کے سامنے ہے، ان کی تفصیلات میں اب جانا مقصود نہیں ہے۔ جناب والا، میں یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ اس ہاؤس کی اطلاع کے لیے اس شخصیت نے، جس شخصیت نے تاریخی کردار ادا کیا، اور انہوں نے دو چیزیں انپریسیڈنٹڈ کی۔ جو چیئر ہوتی ہے ہاؤس کی، نارملی وہ سٹیٹمنٹ نہیں دیتے، سنتے ہیں، اوروں کو موقع دیتے ہیں۔ But I want to be on the record, Mr. Chairman, that the President of the General Assembly created a new precedent through his opening statement. اور اگر آپ ان کی اوپننگ اسٹیٹمنٹ کا مطالعہ کریں جو کہ UN کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ کس درد سے بات کر رہے تھے، اور ان کی سوچ کتنی واضح تھی، ان کی ڈائریکشن کتنی کلیئر تھی۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک میڈیا سے بھی خطاب کیا، UN کے پلیٹ فارم سے خطاب کیا، اور میں شکر گزار ہوں سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا، جنہوں نے خطاب بھی کیا اور خطاب کے ساتھ ساتھ مجھے موقع بھی عنایت کیا کہ میں ان کے سے مل کے بالمشافہ پاکستان کا نقطہ نظر ان کی خدمت پہ پیش کروں، جو کہ میں نے کیا۔ جناب والا، یہاں میں یہ عرض کرتا چلوں، اسی شخصیت کو میں نے دعوت دی ہے پاکستان آنے کی، اور انہوں نے فی الفور اس دعوت کو قبول کیا ہے، اور آج ہے غالباً 25 مئی، انشاءاللہ آج سے 2 دن بعد 27 مئی کو وہ اسلام آباد تشریف لا رہی ہے، اور انشاءاللہ جو گفتگو ہوئی اس گفتگو کو آگے لے کر انشاءاللہ چلے گی۔ جناب والا، مجھے موقع ملا انکرا سے نیو یارک تک گفتگو کرنے کا فلسطین کے وزیر خارجہ سے، اور انہوں نے مجھے وہ کہانی بتائی کہ کس مشکل سے رام اللہ سے وہ عمان پہنچے، جارڈن پہنچے، اور وہاں سے انہوں نے فلائٹ لی۔ مختصراً یہ کہوں گا کہ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ مجھے 3 مرتبہ اپنی سواری تبدیل کرنی پڑی وہاں پہنچنے کے لیے، اور ہمیں 24 گھنٹے اپنا ڈپارچر مجھے اور ترک وزیر خارجہ کو ڈیلے کرنا پڑا ان کی آمد کے لیے کہ وہ آئیں۔ مسئلہ فلسطین ذکر ہو رہا ہے، اور فلسطین کا وزیر خارجہ اگر اس ڈیبیٹ کو اوپن نہ کرے تو کون کرے؟ تو ہم نے کوشش کی، الحمدللہ وہ کوشش کامیاب ہوئی، اور رکاوٹوں کے باوجود وہ وہاں پہنچنے میں کامیاب ہوئے، اور انہوں نے فلسطین کا نقطہ نظر، فلسطینیوں کا درد جو ہے نم آنکھوں سے جو ہے انہوں نے وہاں پیش کیا۔ جناب والا، میں نے ان کو بھی دعوت دی ہے پاکستان آمد کی، اور انہوں نے میری دعوت قبول کر لی ہے، اور انشاءاللہ میری کوشش ہے، کیونکہ پہلا جو ہمارا فیز ہے اور جو ہمارا امیجیٹ چیلنج تھا، وہ چیلنج تھا کہ خون ریزی بند کی جائے، سیز فائر حاصل کیا جائے، اور الحمدللہ اس میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی۔ لیکن جناب والا، جناب چیئرمین، یہ تو ایک ایمرجنٹ قدم تھا، انسانی جانوں کا تحفظ کا ایک عزم تھا، لیکن مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کے حل کے لیے ہمیں جستجو کرنی ہوگی، اور ہمیں انٹرنیشنل کانشنس کو ایک مرتبہ پھر اجاگر کرنا ہوگا، جگانا ہوگا، اور اس کے لیے مل کر ایک حکمت عملی اپنانی ہوگی۔ اور میں نے اپنی گفتگو میں، جو میں نے گفتگو وہاں کی، اس میں میں نے سیکرٹری جنرل سے گزارش کی کہ آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہے، اور آپ ایک ایسی شخصیت ہیں جس پر سارا ایوان اعتماد بھی کرتا ہے، منتخب ہیں آپ اس پیس پروسیس کے ریوائول کے لیے
इब्तिदा कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी चिंगारी है वो सुलगती रहेगी जब तक इसको मुकम्मल इसका हल तलाश नहीं किया जाएगा। आग भड़क उठी है, वक्ती तौर पर दबा देंगे फिर भड़क जाएगी, और आपने देखा कि वक्तन फवक्तन ये आग लगती भी रही है, बुझती भी रही है। और जब तक मसले फलस्तीन का आप देर पा मुस्तकिल हल तलाश नहीं करेंगे, मशरक़ वुस्ता में देर पा अमन मुमकिन नहीं है। चुनाचे आप उसमें अपना किरदार अदा कीजिए। जनाब वाला, यहां मैं ये बरमला कहना चाहूंगा कि आज के जमाने में खैर मीडिया का तो हमेशा रोल अहम रहा है, लेकिन आज हम कहते थे और मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा और आपने देखा कि सोशल मीडिया ने क्या किरदार अदा किया। जब बहुत से इदारे बावजूद या मसलहतन खामोश थे, उस तरह कमेंट नहीं कर रहे थे जिस शब्द मत से उन्हें कमेंट करना चाहिए था, तो जो सिटीजन जर्नलिस्ट है, आगाज वहां से होता है। उसका कैमरा है, उसकी वो वीडियो क्लिप है जो आती है, आप देखते हैं, मैं देखता हूं, ऐवान देखता है, सेनेटर्स देखते हैं और पूरी दुनिया देखती है, और वो झंझोड़ देती है। लर्जा बरंदाम हो जाते हैं लोग वो कैफियत देखकर, वो जबर देखकर, वो तशद्दुद देखकर, वो जालमाना इक़दामात देखकर हैरान हो जाती है, शशतर हो जाती है दुनिया। एंड दैट स्टार्ट्स अ न्यू डिबेट। और उस डिबेट का नतीजा जनाब वाला, मैं बिल्कुल इस बात को भी रिकॉर्ड पे लाना चाहूंगा, और उन अक़वाम का और उन शहरियों का, उन बाशऊर और बाज़मीर शहरियों का रिकॉर्ड पर फ्रॉम द सेनेट ऑफ पाकिस्तान शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जो सब मुसलमान नहीं थे। उसमें ईसाई भी थे, उसमें यहूदी भी थे, हमा किस्म के लोग थे जो सड़कों पे निकले। आपने माबल आज का मुजाहरा देखा होगा लंदन में, आपने मैड्रिड का मुजाहरा देखा होगा स्पेन में, आपने सिडनी का मुजाहरा देखा होगा, आपने ब्रुकलिन का मुजाहरा देखा होगा, मिशिगन में, जनाब चेयरमैन, मिशिगन में लाखों की तादाद में। मैंने किसी, इजाजत दीजिए कहने की, शायद बात चुभ जाए, मुझे भी चुभे, आपको भी चुभे, मैंने किसी मुसलमान मुल्क में इतना बड़ा मजमा नहीं देखा जितना बड़ा मजमा मैंने मिशिगन में देखा है, अमेरिका में देखा है। यूएस कांग्रेस के अंदर आवाजें उठ रही हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार है उसके अंदर आज एक बहस छिड़ गई है, और उस बहस का नतीजा है कि आज जो वो नजरसानी हुई है, और उसके बाद उस नजरसानी के बाद जो जनरल असेंबली के फैसले और तकारीर के बाद और माहौल के बाद जो फिर अगले ही रोज सलामती काउंसिल ने इत्तफाक राय किया है, ये सब चीजें कहते हैं ना, कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो ये उन कतरों में शामिल हो गई वो जो लोगों की तहरीक थी, अवाम की तहरीक। अवाम की तहरीक ने हुक्काम को जगाया। ये एक बड़ी बड़ी नई नौबत है और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन मैं ये रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वजीर आजम 27 की रात को यह वाकया होता है, 28 को सुबह जद्दा में फैसला करते हैं कि फिल फॉर हमें ओआईसी के इजलास से रिजू करना चाहिए। और 28 को सुबह जो सेक्रेटरी जनरल है ओआईसी, उनसे राब्ता किया जाता है, उनसे दरखास्त की जाती है कि ओआईसी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। क्यों? कि ओआईसी का जेनेसिस जो है वो मसला फलस्तीन है, और अगर इस पे वो खामोश रह नहीं सकती। चुनाचे उन्होंने तवज्जो मबजूल कराई, और मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने फौरी तौर पर पीआरस का अपना इजलास बुलाया, और उन पीआरस में जो पाकिस्तान के पीआर थे उन्होंने अपना कलीदी किरदार अदा किया टू स्टीयर द डिस्कशन एंड हेल्प इवॉल्व ए कंसेंसस विद इन दैट जद्दा मीटिंग। जॉइंट स्टेटमेंट सामने आई, उस जॉइंट स्टेटमेंट से जन्म लिया एक हंगामी इजलास वज़राए खारजा का, जिसकी सदारत सऊदी अरब के वजीर खारजा ने की, और वहां जो बहस हुई और मैंने आपका पाकिस्तान का नज़र पेश किया, उससे एक जॉइंट कम्युनिके सामने आया, एंड देन द थिंग्स इवॉल्व्ड। जनाब वाला, यहां मैं अर्ज करता चलूं
کہ میں نے جو بات کہی اس کا خلاصہ جسٹ ٹو بی آن ریکارڈ ان 6 points میں ایوان کی نظر کرنا چاہتا ہوں. مائی اسپیچ comprised of these 6 points that reflected my point of view. Number 1, immediate cessation of hostilities. That was our main objective. Number 2, provision of urgent humanitarian assistance to Palestinians, جیسے کہ پروفیسر صاحب فرما رہے تھے اپنی تجاویز میں. Number 3, condemnation of Israeli violations of international law, human rights, Jerusalem and Al-Aqsa, Qibla Awwal. Number 4, accountability of such violations. آخر کوئی تو ذمہ دار تھا, کون تھا؟ احتساب کرے گا تو کون کرے گا؟ کسی کا تو ہونا چاہیے. Number 5, international protection of Palestinians through an international protection force. اور اس کے لیے obviously Security Council will have to play a role for that consensus building and for that permission. اور number 6, initiation of a peace process for a 2-state solution, جو کہ OIC اور سیکورٹی کاؤنسل اور پیلسٹینینز کے ریزولوشنز ہیں, اور جس مسئلے کا وہ ان ریزولوشنز کی بنیاد پر اس کا دیر پا حل کا وہ مطالبہ کرتے ہیں. جناب والا, اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ ابھی جاری ہے. اس مسئلے پہ ہمیں جو الحمدللہ آج پاکستان کی اس پولرائزڈ پولیٹیکل ماحول میں جو آج نیشنل اسمبلی نے اور جو آج پاکستان کی سینٹ نے مظاہرہ کیا ہے, آنیسٹلی دس ریفلیکٹس میچورٹی. اینڈ آئی تھنک ان the eyes of the people of Pakistan, the respect for both these houses has gone up because of the demonstration of unanimity of thought and views on this very, 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 very delicate issue. جناب والا, یہاں میں ایک اور عرض کرتا چلوں کہ یہاں بات ہوئی اور میں نے باتیں سنی, بہت سی باتیں میں سن رہا تھا. مختصر لفظ میں انہوں نے جو کہہ دیا کہ یہ مسئلہ ہے کیا, لینڈ گریبنگ کا ہے, کلونیلزم ہے, اپارتھائیڈ ہے, سیلف ڈٹرمنیشن ہے, ہیومن رائٹس ہے, اور بجا طور پر یہ خلاصہ ہے. تفصیلات میں تو لفاظی ہے, اور پھر آگے ہم نے کس طرح بڑھنا ہے. جناب والا, میں 2 چیزیں عرض کرنا چاہوں گا جو میری نظر میں غیر معمولی دکھائی دے رہی ہیں. نمبر 1, جو مجھے اس وقت اشتعال, اضطراب اور بے چینی دنیا میں اس موضوع پر, دنیا کے دارالخلافوں میں اس موضوع پر دکھائی دیتی ہے, اور میں شکر گزار ہوں اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آن ریکارڈ کہ بروز جمعہ 21 مئی کو پورے پاکستان میں گاؤں گاؤں, کریا کریا, شہر شہر وزیر اعظم عمران خان صاحب کی درخواست پر ساری قوم نے مل کر اظہار یکجہتی کی فلسطینیوں کے ساتھ اور اسرائیل کی پالیسیز پر مذمت کی. جمعے کو میں وہاں سے دیکھ رہا تھا, نیو یارک سے. ہفتے کو آپ نے دیکھا کہ لندن میں ایک اور بہت بڑا مظاہرہ ہوا, اور اتوار کو بھی آپ نے دیکھا کہ کراچی میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا مظاہرہ, کم از کم میں نے اس کے گلمسز دیکھے ایز آئی واز لینڈنگ, کہ کراچی میں جو کراچی کے باشعور شہریوں نے اظہار کیا. ایک, اینڈ دس از آل اوور. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز انپریسیڈنٹڈ میں نے دیکھی ہے جناب والا, اور قابل غور ہے, اور وہ یہ ہے, فار دا فرسٹ ٹائم within the cities of Israel, those cities that are called mixed cities, جہاں فلسطینی بھی رہتے ہیں
اور یہودی بھی رہتے ہیں. فار دا فرسٹ ٹائم وہاں احتجاج ہوئے اسرائیل کے اندر. اس نے چونکا دیا, اس نے حیران کر دیا. وہ انہونی تھی, اور وہ ایکسٹرنل اگریشن کے ساتھ ساتھ انٹرنل سیکورٹی کا ایک نیا پہلو سامنے آیا جو پہلے صرف نظر رہا. وہ ایک نیا اینگل تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ ہے ہمیں بحیثیت ایک قوم کے اور اس ایوان کو اس پر بھی نظر دوڑانی چاہیے. جناب والا, پاکستان کی کابینہ نے جانتے ہوئے کہ قوم کی سوچ کیا ہے, وزیر اعظم کی سربراہی میں فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کریں گے. یہ ہمارا فیصلہ ہے. اب اس کے لیے اسرائیل تو آپ کو اجازت داخلے کی دے گا نہیں, لیکن میرا ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے پہلے, اور میں اب پھر کرنے والا ہوں مصر کے وزیر خارجہ سے. اور یہ بھی میں کہتا چلوں آج کہ اس میں ریکارڈ پر کہ مصر کے وزیر خارجہ نے, جارڈن کے وزیر خارجہ نے, ٹونیشیا کے وزیر بسیط ملک کے جو سیکورٹی کاؤنسل کا ممبر ہے ان کے اور وزیر خارجہ نے جو کردار ادا کیا وہ بھی قابل ستائش ہے. جناب والا, تو اس کے لیے جو ایک ہی راستہ جس کے ذریعے کمک پہنچائی جا سکتی ہے, میڈیکل ایڈ کہہ لے یا اور چیزیں کہہ لے, وہ مصر کا راستہ ہے. تو انشاءاللہ اس پہ بھی ان سے میں تبادلہ خیال کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہاں سے ایک مثبت جواب ملے گا. اب اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے میں نے یہاں دو چیزیں کیونکہ موزس سینیٹرز نے اٹھائیں اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ذکر کرنا میری ذمہ داری ہے. ایک, سینیٹر سعدیہ صاحبہ اب میل خالہ بیٹھی نہیں ہیں, وہ تشریف لے جا چکی ہیں. انہوں نے اپنی گفتگو میں, فلسطین کی گفتگو میں, انہوں نے افغانستان کا اشارہ بھی کیا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جب میری وزیر خارجہ کی سیکرٹری بلنکن سے بات ہوئی تو میں نے افغانستان پہ بات کی, تو میں ان کی ہی خدمت میں بصد احترام کہنا چاہتا ہوں, یقیناً افغانستان پہ بات کی اور کرنی چاہیے, لیکن میں فلسطین کے مسئلے سے سمجھتا ہوں کہ ذکر کرنا میری ذمہ داری ہے. ایک, سینیٹر سعدیہ صاحبہ اب میل خالہ بیٹھی نہیں ہیں, وہ تشریف لے جا چکی ہیں. انہوں نے اپنی گفتگو میں, فلسطین کی گفتگو میں, انہوں نے افغانستان کا اشارہ بھی کیا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جب میری وزیر خارجہ کی سیکرٹری بلنکن سے بات ہوئی تو میں نے افغانستان پہ بات کی, تو میں ان کی ہی خدمت میں بصد احترام کہنا چاہتا ہوں, یقیناً افغانستان پہ بات کی اور کرنی چاہیے, لیکن میں فلسطین کے مسئلے سے سمجھتا ہوں کہ ذکر کرنا میری ذمہ داری ہے. ایک, سینیٹر سعدیہ صاحبہ اب میل خالہ بیٹھی نہیں ہیں, وہ تشریف لے جا چکی ہیں. انہوں نے اپنی گفتگو میں, فلسطین کی گفتگو میں, انہوں نے افغانستان کا اشارہ بھی کیا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جب میری وزیر خارجہ کی سیکرٹری بلنکن سے بات ہوئی تو میں نے افغانستان پہ بات کی, تو میں ان کی ہی خدمت میں بصد احترام کہنا چاہتا ہوں, یقیناً افغانستان پہ بات کی اور کرنی چاہیے, لیکن میں فلسطین کے مسئلے سے پہ کہنا چاہتا ہوں, جتنی ہماری انگیجمنٹس ہوئیں, جتنی میری انگیجمنٹس ہوئیں, ہم یہ مسلسل ایٹ ڈفرنٹ انٹرنیشنل فورمز ہم یہ مسلسل کہتے رہے کہ پاکستان از ان فیور آف اے ریسپانسبل orderly withdrawal. Why? Because what we were fearing and what we still fear, we are concerned that a vacuum, if created in Afghanistan, can drag or suck the country back into the decade of the 90s. And there could be anarchy there. There could be civil war, God forbid, God forbid. اور اس کے لیے پاکستان جو اپنا کردار ادا کر رہا ہے وہ کسی سے پنہا نہیں ہے,
اور آج الحمدللہ انٹرنیشنل فورمز پر ایکنالج کیا جا رہا ہے. جو ان کی فوکل پرسن ہے ایمبیسڈر زلمے خلیل زاد اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ پاکستان کا افغانستان کے مسئلے پر تعمیری مثبت فیسیلیٹیٹنگ رول تھا. اور آج میں یہ کہتے ہوئے اس ایوان کو بتاتے ہوئے مجھے مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ آج دنیا کے دارالخلافوں پہ جو پاکستان پہ کہا جاتا تھا they are part of the problem. The pendulum has shifted and today the world is not looking at Pakistan as part of the problem. Today the world is looking at Pakistan as part of the solution. And that is the dramatic paradigm shift that has taken place. That is the paradigm shift that has taken place. And I give credit to the people of Pakistan and to the armed forces of Pakistan and to those brave soldiers who have paid the ultimate price, their life, to protect you, me, our children, our cities, our economy. جناب والا ہم سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جہاں یہ وڈرال ہو رہا ہے اس وڈرال کے ساتھ ساتھ ہمیں پیس پروسیس جو ہے اس کو آگے بڑھانے میں جو ہم کردار ادا کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں. اگین فور ریکارڈ میں کہنا چاہتا ہوں وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیلز پاکستان از پلئنگ اٹس رول. بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو دکھائی دیتی ہیں, بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو آج دکھائی نہیں دے رہی, بٹ ہسٹری ول ریکال and it will be recorded in the annals of history the role Pakistan is playing and it ought to play. Our role is the role of a responsible neighbor. We are categorically saying we do not want to meddle in your affairs. We do not want to interfere in your internal matters. Our objective is peace and stability in Afghanistan. We want to see prosperity. We want to see progress. Because in your progress lies my progress. When there's peace in Afghanistan, my dream of that Tapi gas pipeline will bear fruit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر, الله أكبر. لا إله إلا الله. جی جناب چیئرمین, مجھے احساس ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور میں بھی بات کو سمیٹتا ہوں. میں عرض کر رہا تھا کہ with that peace in Afghanistan, the dream of that Tapi gas pipeline, which will overcome the energy shortages of Pakistan, will bear fruit. آج افغانستان میں اگر امن ہوتا ہے, وہ کاسا 1000 جو کاغذوں پہ رہی ہے عرصہ دراز سے, اس کو ایک حقیقی عملی جامہ پہنانے کا موقع ملتا ہے.
اور وہ ٹرانسمیشن لائن آتی ہے جس سے پاکستان کا جو انرجی کرائسس جس کا ہم دوچار ہوئے، جس بحران سے، جس مہنگی بجلی کے بحران سے یہ پوری قوم جکڑی ہوئی ہے اور پاکستان کے عام شہریوں نے ماضی کے معاہدوں کی قیمت ادا کی ہے، اس سے چھٹکارا حاصل ہوگا اور انشاءاللہ پاکستان کو ایک مناسب دام پر پن بجلی دستیاب ہوگی۔ جناب والا، جب یہ امن ہوتا ہے تو وہ ایسٹ ویسٹ کنیکٹیوٹی کا جو ہمارا خواب ہے، جس سے کہ ریجنل کنیکٹیوٹی ملتی ہے، جس سے کہ یہ سارا خطہ اس سے مستفید ہو سکتا ہے، نہ صرف افغانستان بلکہ پاکستان، نہ لینڈ لاکڈ افغانستان، لینڈ لاکڈ سینٹرل ایشین ریپبلکس اور وہ گوادر وہ جو آپریشنلائز ہو گیا ہے وہ ہب بن جائے گا آف اکنامک ایکٹیویٹی، ہسل اینڈ بسل. And just imagine, just visualize the impact it will have on jobs and economic activity within Pakistan. That's the dream. That's our dream that we are dreaming. And that is a dream that the nation must dream, Mr. Chairman. And inshallah, میرے مولا نے چاہا، میرے اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی دے گا. اور آخری بات یہاں کچھ دوستوں نے اٹھائی اور میڈیا میں اسپیکولیشن چلی اور میں نے اخبار میں بھی دیکھا آ کے کہ جناب یہاں کوئی اڈے بن رہے ہیں. جناب والا، میں آن دا فلور آف دا ہاؤس واضح الفاظ میں اس خبر کو بے بنیاد اور اسپیکولیٹو کہوں گا اور ایک اور عرض کرتا چلوں گا. اس ایوان کو گواہ بنا کر اور پاکستانی قوم کو گواہ بنا کر کہ یاد رکھو پاکستانیوں، عمران خان کے ہوتے ہوئے کوئی امریکن اڈا پاکستان کی سرزمین پہ نہیں بنے گا. ماضی کو بھولو، کوئی انشاءاللہ اڈا نہیں بنے گا. اور انشاءاللہ وہ جو ڈرونز ہوتے رہے اور وکی لیکس میں جو چھپتا رہا اس کا بھی ذکر نہیں ہوگا. The government of Pakistan has categorically said we will not allow kinetic use of drones, nor are we interested in the surveillance of your drones. That's a very clear-cut policy of this government. And I, with the permission of the Prime Minister and enunciating the policy of the Cabinet, want to assure this House that please be rest assured that Pakistan is in safe hands. Thank you.